آج کل ایک سوال اچھالا جاتا ہے کہ مزارات والے کچھ نہیں کر سکتے، اگر کچھ کر سکتے پھر داتا علی حجویری نے لاہور کو سیلاب سے کیوں نہیں بچایا؟ حضور پیر بابا نے بنیر کو سیلاب سے تباہ کاریوں سے کیوں نہیں بچایا؟ اس سوال کے پیچھے خارجی ذہن ہے۔ اس ذہن میں یہ ہے کہ جیسے بت بے بس ہے اسی طرح صاحب مزار بھی بے بس ہے، وہ بت اور مزار کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی سوچ اتنی غلط اور بھونڈی ہے کہ مزارات پہ جانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو۔ اسی طرح اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر جائیں، خطا گناہ کر جائیں، آپ کے پاس اے محبوب کریم آ جائیں، وَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ، آ کر تیرے در پہ رب سے معافی مانگے۔ اب اللہ سے معافی ان کے گھر میں بھی مانگی جا سکتی تھی، وہ مسجد میں بھی معافی مانگ سکتے تھے، وہ چوک چوراہے پر اسکول کالج میں دفتر میں کچہری میں کالج میں کہیں بھی دعا مانگ سکتے تھے، لیکن رب نے فرمایا تیرے در پہ آ کے اللہ سے معافی مانگے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کا نبی بھی ان کے لیے معافی مانگے تو کیا بنے گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ پاک کو تواب پائیں گے، اللہ پاک کو رحیم پائیں گے۔ تو اللہ پاک نے خود در مصطفیٰ پہ آ کر وہاں رب سے معافی مانگنے اور خود مصطفیٰ کریم کا اس کے لیے معافی مانگنا، یہ قرآن حکم دے رہا ہے اور قرآن مومنین کا طریقہ کار ذکر کر رہا ہے۔ تو اگر مرنے کے بعد، وصال کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد بندہ کچھ نہ کر سکتا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات والوں کو در مصطفیٰ پہ حاضر ہونے کا حکم کیوں دیتا؟ اور دنیا کرتی بھی اسی طرح ہے کہ حج پہ جانے والے جب مکہ پاک حاضری دیتے ہیں اس کے بعد یا اس سے پہلے ہر مسلمان مدینہ طیبہ جاتا ہے، بارگاہ نبوت میں حاضری دیتا ہے، وہاں شفاعت کا سوال کرتا ہے، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، تو حضور سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، تب تو لوگ جاتے ہیں۔ مدد نہیں کر سکتے مزارات والے، قبر والے مدد نہیں کر سکتے، مومن مدد نہیں کر سکتا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار اللہ ہے اور تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ مطلق فرمایا مومن زندہ ہو یا دنیا سے چلا جائے مومن مدد کرتا ہے، اور رب تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا۔ رب نے کہیں بھی اس بات کا فرق واضح نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد، وصال کے بعد مومن مدد نہیں کرتا، جیتے جی زندگی میں مدد کر سکتا ہے۔ رب نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی مددگار ہیں، سو مومن مدد کرتا ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھا دیں تو اللہ پاک ویسا ہی کرتا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ اللہ پاک اس طرح کرے گا، میں قسم اٹھاتا ہوں، تو جیسے وہ زبان سے نکالتے ہیں اللہ پاک ویسے کرتا ہے۔ یہ تمام آیات و احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ مومن جیتے جی بھی مدد کر سکتا ہے، وصال کے بعد بھی مدد کر سکتا ہے۔ ہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ مومن اگر زندہ ہے یا مزار میں ہے اور وہ مدد کرتا ہے تو اس کی مدد اپنی طرف سے نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ مدد من جانب اللہ ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے۔ رب چاہتا ہے تو مدد کرتا ہے، نہیں چاہتا تو صاحب مزار مدد نہیں کرتا۔ اس لیے جب سیلاب آتے ہیں رب چاہتا ہے تو مومن رب کی عطا سے سیلاب روک لیتے ہیں، رب نہیں چاہتا تو پھر سیلاب نہیں روک پاتے۔ ایک بات یہ بھی پیش نظر رہے، اگر یہی سوال ملحدین اٹھائیں اور کہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ خالق و مالک ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اپنے دین کو پروان چڑھا سکتا ہے، پھر کافروں نے نبیوں کو شہید کیوں کیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن برملا کہتا ہے کفار اٹھتے انبیاء کرام کو شہید کرتے، تو اگر ملحد کہے جس خدا کو تم مانتے ہو وہ خدا تمہارے نبیوں کو نہیں بچا سکتا، تمہیں کیا بچائے گا؟ تو یہ تو بالکل وہی ملحدانہ سوچ ہے جو اسلام کے خلاف ملحد سوچ رکھتا ہے، یہ خارجی اہل سنت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف وہی سوچ رکھتا ہے۔ یہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہوتا ہے، طائف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پہ پتھر پڑتے ہیں، جسم لہو لہان ہوتا ہے، وہاں ملحد کہہ سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو نہیں بچا سکتا، حالانکہ رب برملا فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس،
اے محبوب اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا تو پھر اس ملحد کے سوال کا جواب کیا ہوگا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل مدد رب کریم کی ہے، اور رب کریم کی مدد سے اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں۔ جب رب چاہتا ہے ولی مدد کرتے ہیں، رب نہیں چاہتا تو پھر ولی مدد نہیں کرتے۔ ہاں رب نے ولیوں کو مدد کی طاقت دی ہے، جس پر میں نے آیات و احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح کی۔ اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔